جی ٹی وی اسلام آباد اسٹوڈیو میں مجاہد بیلری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اور بہرحال یہ حقیقت ہے کہ کراچی میں آپ کتنے ہی باخبر ہوں، لیکن اگر کچھ پشاور میں ہوتا ہے، خاص طور پر گلگت بلتستان اور پھر ہمارے کشمیر میں ہوتا ہے، تو اس کے لیے یا پھر اس کے اطراف کے ریجن میں جاننے کے لیے کم از کم اسلام آباد تک تو ہونا آپ کا ضروری ہے کہ اس کی ایک دھمک سنائی دیتی ہے۔ گلگت بلتستان میں الیکشن ہوئے، پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کی ہے، گو کہ ابھی انہیں کچھ ووٹوں کی ضرورت ہے، یقیناً مل جائیں گے، لیکن اس سے زیادہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ ہمارے آزاد کشمیر سے آ رہی ہیں۔ اور آپ کو علم ہے کہ جو کشمیر کی حیثیت ہے، جغرافیائی اہمیت ہے، اور اس کو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا جو ہے شہرک ہے، اس میں اگر معمولی سی جھڑپیں اور ہنگامے بھی ہوں تو اس کا اثرات دیرپا اور دور رس ہوتے ہیں۔ اور پھر ہمارا روایتی دشمن، میں تو خیر دہائیوں سے وہاں جا رہا ہوں، کم از کم 2 دہائی سے اوپر، اس کے لیے تو بڑا آسان ہے کہ وہاں پینیٹریٹ کرنا۔ اب میں زیادہ تاریخ میں نہیں جاؤں گا کہ کس طریقے سے سن 48 میں ہم نے یہ آزاد حاصل کیا، اور پھر سن 70 تک کا میں نے دیکھا کہ مجاہد اول سردار قیوم خان اور اس کے بعد کے برسوں میں کبھی کوئی ایسی آواز سنائی نہیں دی۔ ٹھیک ہے، پارٹیاں لڑتی تھیں، پارٹیاں جاتی تھیں، لیکن 2 بڑے اہم واقعے ہوئے، بلکہ واقعے کیا ہوئے، سانحے کا لفظ استعمال کروں گا، کہ ایک تو پاکستان کی سیاسی پارٹیاں نے اپنی وہاں شاخیں بنائیں، برانچیں بنائیں، پھر بعد میں حکومتیں ہی بنانے لگے اور اسلام آباد سے رول کرنے لگے۔ اور پھر وہاں ایک بہرحال ایک سائزبل تعداد میں، ایک بڑی تعداد میں کچھ لوگ ہوئے، انہوں نے مزاحمت کی، اور یہ مزاحمت اتنی بڑی کہ اس کی کوئی زیادہ طویل تاریخ نہیں ہے، 3-4 سال کہ بہرحال گزشتہ سال اکتوبر 2025 میں راٹھور حکومت نے اس عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ اسے معاہدہ کرنا پڑا۔ میرے ساتھ سردار عتیق احمد خان صاحب موجود ہیں۔ سردار عتیق صاحب، ذکر کرنے کے لیے ہمارے ہاں ایک روایت بھی ہے کہ اگر مجاہد اول سردار قیوم کا اور کشمیر کے ساتھ ذکر نہ کیا جائے تو بڑی ذاتی ہوگی، اور تاریخ کو اس طرح لوگ مسخ کرتے رہتے ہیں۔ سردار عتیق صاحب نے ان کی وراثت کو، سیاسی وراثت کو سنبھالا، اور صرف وراثت کو خاندانی طور پر نہیں بلکہ سیاسی طور پر ہی سنبھالا۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب یہ پرائم منسٹر ہوئے تو ہم بڑا آزادانہ پورے کشمیر میں گھومتے تھے، پھر ان کے ساتھ بارڈر پہ بھی گئے۔ اس کی ایک پوری تاریخ ہے۔ آج کل تو سوری سے پیچھے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کون لوگ کیا کر رہے ہیں۔ سردار صاحب، جیسے میرے وقت کم ہے، تاریخ میں اس لیے گیا کہ ابھی بہت لوگ مسخ بھی کرنے لگے ہیں۔ مثلا یہ کہ تمام تر اختلافات کے باوجود مجھے یاد ہے کہ بھٹو صاحب نے سردار قیوم صاحب کو جیل میں بھی ڈالا، پی این اے کی تحریک میں بھی تھے، اور یہاں کے بہرحال پاپولر بھی بہت تھے کشمیر میں، بلکہ اس کشمیر میں زیادہ تھے، ان کا تاریخی رول اپنی جگہ۔ لیکن یہ نوبت نہیں آئی تھی گزشتہ سال میں۔ پرابلم یہ کہ میں کوشش کر رہا ہوں رابطے کی سردار صاحب سے، لیکن انٹرنیٹ کی بھی پرابلم ساتھ ساتھ آتی جا رہی ہے۔ سردار صاحب کے پاس آ رہے ہیں؟ سردار عتیق صاحب کو سردار صاحب سوری چوسے میں ایک دفعہ تاریخ میں جا رہا تھا، تاریخ میں جائے بغیر رہ نہیں جا سکتا کہ مجاہد اول کہ آپ صرف وارث نہیں ہیں یعنی بلڈ کے اعتبار سے، بلکہ سیاسی وارث بھی ہیں، اور آپ کے ساتھ ہم نے کشمیر گئے، وہاں تک گئے، بارڈر تک گئے، رہنماؤں کو کیا۔ یہ اس عرصے میں اختلاف ضرور ہوتے رہے سیاسی، لیکن یہ نوبت نہیں آئی تھی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ بالآخر راٹھور حکومت کو اکتوبر 2025 میں اس ایکشن کمیٹی سے ایک معاہدہ کرنا پڑا۔ معاہدہ ہوا، یعنی معاہدہ انہی کو درمیان ہوتا ہے نا کہ جب وہ اتنے مضبوط ہو جائیں، اور اس میں جو باقی چیزیں کچھ پہ عمل ہوا اور 12 سیٹیں اپنی جگہ رہتی ہیں۔ تو ایک بار پھر سردار صاحب یہ نوبت آ گئی کہ صورتحال جو ہم تک خبریں آ رہی ہیں کافی سنگین ہے۔ راولکوٹ میں ایک بھی شہادت ہو تو بڑی بات ہے۔ اس کشمیر میں اگر شہادت ہو یا ہلاکت کو لفظ استعمال کر لیں تو بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ انڈیا کتنا کرتا ہے۔ پھر باقاعدہ اس کو قلعدم قرار دیا گیا۔ یعنی یہ نوبت کیوں آئی کہ اب آپ راٹھور صاحب جن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں انہیں اب دہشت گرد اور قلعدم قرار دے رہے ہیں، تو آپ صرف یک طرفہ بات تو نہیں کہہ سکتے کہ پورے طور پر ہم راٹھور صاحب اور ان کے اسٹیبلشمنٹ کی پوری بات تسلیم کر لیں۔ سردار صاحب جی مجاہد صاحب، بہت شکریہ۔
گزارش یہ ہے کہ جو کچھ پیپلز پارٹی کی حکومت نے آزاد کشمیر میں فیصل راٹھور صاحب نے سرپرائز نہیں کیا، وہ اکیلے کے کرنے کی بات نہیں ہے۔ مجاہد صاحب کی آل پارٹی کانفرنس ہوئی اور اس کانفرنس میں راٹھور صاحب نے جا کے ایکٹنگ کمیٹی کی قیادت کو گھر دعوت دی، گھر چل کے گئے دعوت دی، اور انہوں نے کہا کہ آپ ساری جماعتوں کے ساتھ، پارلیمانی سیاسی مدنی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کے بات کریں۔ لیکن بہت افسوس کا مقام ہے کہ انہوں نے آل پارٹی میڈیا کانفرنس کی اہمیت کو، وزیر اعظم کی اہمیت کو انکار کیا اور وہاں بیٹھنے سے بھی انکار کیا۔ چنانچہ کچھ بعد جو کانفرنس ہوئی، اے پی سی ہوئی، اس میں یہ مینڈیٹ جو ہے فیصل راٹھور صاحب کے پاس موجود تھا کہ ہم سب اس بات پر متفق تھے کہ کسی باتوں شہری کا خون نہ گرے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، لائن آرڈر کا مسئلہ پیدا نہ ہو، لیکن ساتھ ہی سب اس بات پر متفق تھے کہ اسٹیٹ کی ریٹ جو ہے اس کو بحال کیا جائے۔ اب یہ جو پیچھے مذاکرات کا آپ نے ذکر کیا، مذاکرات ضرور ہوئے، ان کی باتیں مانی گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کی باتیں حکومت پاکستان اور آزاد کشمیر نے کشمیریوں کی محبت میں، احترام میں مانی۔ جیسے آپ نے کہا کہ قائد اعظم نے اس علاقے کو شرک کہا تھا پاکستان کی، تو انہوں نے بات مانی۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے مطالبات پبلک ویلفیئر سے متعلق تھے، ڈیولپمنٹ سے متعلق تھے، انتظامی امور کے تھے، تو وہ مان لیے گئے، ان کے لیے پیسہ بھی دے دیا گیا، منظوریاں بھی دے دی گئی۔ اب اور اس کے باوجود انہوں نے پچھلی بار 14 15 16 لاشیں گرائی اور کم از کم 2.5 3 ارب روپے کی پراپرٹی کا نقصان پہنچایا، اور انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ ان کی ایف آئی آر ختم کر دی جائیں اور وہ قتل کے مقدمات معاف کر دیے جائیں۔ چنانچہ حکومت پاکستان نے کہا کہ اچھا ہم یہ ایف آئی آر بھی اس کو سسپینڈ کرتے ہیں اور قتل کے مقدمات کو بھی پینڈنگ کرتے ہیں۔ یہاں تک بات گئی، لیکن وہ مطالبات سارے پبلک ویلفیئر کے تھے، ڈیولپمنٹ کے تھے۔ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ وہ 38 مطالبات لے کے باہر نکلے ہیں، جن میں سے پھر بھی 35 مطالبات راٹھور حکومت نے، پیپلز پارٹی کی حکومت نے مان لیے، حکومت پاکستان نے مان لیے، اور اس کے باوجود وہ بچت تھے کہ وہ جو آئینی معاملات ہیں، قانونی معاملات ہیں، قانون سازی کے معاملات ہیں، ان کو بھی سڑک پر حل کیا جائے، ڈنڈے کے زور سے حل کیا جائے۔ لیکن سردار صاحب آپ کو بھی علم ہے کہ وہ جو 12 مہاجرین کی ایک تو دو بنیادی باتیں ہماری آپ سے پہلے بھی ڈسکس ہوتا رہا ہے، جب آپ مسلم کانفرنس تھی یا وہاں کی تنظیمیں تھیں یا گلگت بلتستان، جب آپ کی یہاں کی تنظیمیں جائیں گی تو وہ جو وہاں پرائم منسٹر بیٹھا ہوگا اور میرا ذاتی تجربہ اور وزیر ہوگا، وہ پھر مظفر آباد کو جواب دینی ہوگا، وہ جاتی عمرہ کو ہوگا، وہ لاڑکانہ کو ہوگا، وہ بنی گالہ کو جواب دے ہوگا فرسٹ، پہلے وہاں کے عوام کو، وہاں کے پارلیمان کو نہیں ہوگا، آگے بڑھنے سے پہلے ان کو کال کرے گا۔ ہم نے عملی تجربہ دیکھا بھی ہے۔ تو یہ تو ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مسلم کانفرنس جو بھی جماعتیں تھیں، جو بھی تھا وہ آپ کے حدود میں تھا، یا آپ نے باہر بیٹھ کے کیسے فیصلے کریں گے آپ کشمیر کے؟ ایسے ہی کہ آپ سردار صاحب کہیں کہ جی میں بیٹھ کے کہوں گا کہ کراچی میں 5 لاکھ مہاجرین ہیں اور میں فیصلہ کروں گا کہ کراچی شہر میں ان کے لیے کشمیر کالونی بنائی جائے، لاہور میں ایک وہاں بنائی جائے، پھر آپ کا بھی حق ہوگا اگر آپ کی وہاں نشستیں۔ کہنے کا مطلب یہ کہ اصل گڑبڑ بنیادی ہوئی پھر 12 مہاجرین کی نشستیں۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں یہ 12 مہاجرین کی نشستیں ہمیشہ استعمال ہوتی ہیں مفادات کے لیے، اقتدار میں آنے کے لیے۔ میں نے 2 سوال کیے ہیں سردار صاحب اسپیسیفکلی، مجھے سوری ٹو سے اگر میں نے کہیں غلط ہوں تو مجھے درست کر دیجئے۔ نہیں بالکل درست بات، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ قائد اعظم نے اصول یہ طے کیا تھا کہ وہ سارے متحدہ ہندوستان میں اپنی سیاست کریں گے، انتخابی سیاست، لیکن ریاست جموں و کشمیر میں قائد اعظم نے سری نگر میں کھڑے ہو کر کہا، 80,000 آدمی کی موجودگی میں کہا کہ ریاست جموں و کشمیر میں ریاستی جماعت مسلم کانفرنس کے پر کھڑا ہوں اور یہاں آل انڈیا مسلم نہیں بنے گی۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب سے قائد اعظم کو فیصلے انحراف کیا گیا تو پھر یہ بات آزاد کشمیر جو ہے وہ تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ کے بجائے بالکل ایک اکھاڑا بن گیا پاور پالیٹکس کا۔ ایک تو بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مہاجرین کی نشستوں کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ حکومت کے جوڑ توڑ کے استعمال ہوتی ہے، مجھے یہ بتائیے کہ گلگت بلتستان کے مہاجر تو نہیں ہے پاکستان میں، سیٹیں تو نہیں ہے، لیکن مرکز میں جس کی حکومت ہوتی ہے وہ گلگت بلتستان کے اندر دخل اندازی کرتا ہے، آزاد کشمیر کے اندر دخل اندازی کرتا ہے۔ تو مہاجرین جموں و کشمیر تحریک آزادی کشمیر کا حصہ ہے، کشمیریوں کے حق خود ارادی کا حصہ ہے، ریاست جموں و کشمیر کا ایسا حصہ ہے جسے مسئلہ کشمیر کے حتمی حل تک جموں و کشمیر کے مسائل سے، آئین سے، قانون سے، پارلیمان سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ جو ہمارے بین الاقوامی مقدمے کی بنیاد ہے، جو پاکستان لڑ رہا ہے اور کامیابی سے لڑ رہا ہے اس وقت ہندوستان کے مقابلے میں، پاکستان کو اخلاقی برتری حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ کشمیریوں کے، جموں و کشمیر کے عوام کے حق خود ارادی کی بات کرتا ہے۔
اب جموں و کشمیر کے عوام کے آگے خود ارادیت میں مہاجرین مقیم پاکستان ہو، جموں و کشمیر کے جبکہ پاکستان ہو، آزاد کشمیر ہو، لداخ ہو، سری نگر ہو، جموں ہو، یہ تمام علاقے جو مہاراجا ہری سنگھ کی ریاست تھی اس کے اندر اور اس کے رہنے والے تمام علاقے جو ہیں ان میں دو باتیں، ایک تو یہ ان میں سے کسی کو حق خود ارادیت سے محروم نہیں کیا جا سکتا، دوسرا کسی علاقے کی حیثیت تبدیل نہیں کی جا سکتی، نہ اسے صوبہ بنایا جا سکتا ہے، نہ اسے ضم کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی داخلی خود مختاری لیکن آپ یہ تو حقیقت ہے نا، نہیں لیکن یہ تو حقیقت، یہ بتائیے کہ اس بات کی کیا ضرورت ہے کہ قمرالزمان قاہرہ صاحب جو واقعی وزیر بنا جائیں اور وہ آ کے آرڈر چلائیں اور صدارت کریں؟ یعنی اسلام آباد کا وزیر بیٹھ کر جو ہے مظفر آباد کے فیصلے کرے گا؟ کوئی بھی ہو، قاہرہ صاحب تو خیر قابل احترام ہے۔ وہ تو میں نے آپ کی بات سے پہلے اتفاق کر لیا کہ وہ بات قائد اعظم کی کشمیر پالیسی کی بنیادی طور پر مخالفت ہے کہ قائد اعظم نے جب فیصلہ کیا بانی پاکستان میں تو اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے ان کی تعلیمات پر تو ان کے بنیادی فیصلوں پر تو لحاظ کریں۔ اگر ہم قائد اعظم کے فیصلوں کا احترام نہیں کریں گے، کل پھر آپ جس طرح یہ ایکشن کمیٹی مطالبات کرتی ہے کہ ماضی کی سیٹیں ختم کر دو، کبھی کہتی ہے ماجدہ کراچی ختم کرو، کبھی کہتی ہے 74 کرو، علاقے پاکستان کو کرو، کل وہ کہیں گے کہ قرارداد پاکستان جو ہے 1940 والی وہ اس پر بھی قانون سازی کریں اور اس کے پر نظر ثانی کریں۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، 100% اتفاق کرتا ہوں۔ یہ جو انتخابی اور سیاسی دخل اندازی ہے اس نے آزاد کشمیر کو بھی، پاکستان کے مفادات کو بھی، پاکستان کی عالمی پوزیشن کو بھی اور مسئلہ کشمیر کو سب کو نقصان پہنچایا ہے، اور یہ قائد اعظم کی کشمیر پالیسی کے خلاف ہے۔ لیکن اب جب کیونکہ ایک بات موجود ہے تو ہم اس کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت مہاجرین کی نشستوں کو جب تک مسئلہ کشمیر اپنی طور پر حل نہیں ہو گیا تو آپ گھر میں کسی کا حق خود ارادیت نہیں چھین سکتے۔ مودی نے 40 لاکھ آدمی باہر سے لاگے جیسا آباد کر دیا سری نگر میں، اور آپ 40-50 لاکھ آدمی کو آپ سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ کل اگر ایک اور بنیاد مرکوز ہو گیا اور ہندوستان آپ کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھا، رائے شماری کے لیے راضی ہو گیا عالمی قراردادوں کے مطابق، اس وقت آپ کیا کریں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی گلگت کو بھی، میں پاکستان کے بڑے قابل احترام لوگ ہیں، بلاول بھٹو صاحب وہاں کہہ رہے تھے گلگت میں الیکشن میں کہ ہم کو صوبہ بنائیں گے۔ خدا کشمیر میں بات کرتے ہوئے بلاول صاحب نے تو سوری تو تھے، بلاول صاحب نے تو الیکشن جلدی کے لیے بلتاتن بھی کہ اسلام آباد کے بابو جو ہے یہاں دخل نہ دیں، انہوں نے اسلام آباد کے بابوؤں کا لفظ استعمال کیا، یہی انہوں نے اپنے خیال کشمیر میں بھی جا کے یہی کریں گے، اور کرا انہوں نے ماضی میں اسی طریقے سے سردار صاحب۔ اور ان کے میں دیکھتا تھا کہ مشیر جو تھے ان کے مشیر کراچی میں بیٹھ کے لاؤ لشکر کے ساتھ آپ کے وسائل کے ساتھ بیٹھا ہوا کرتے تھے۔ سوری ٹو سے ابھی یہی ہے فیصلے دیکھیں نا، یعنی ان کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس لاڑکانے میں ہوتا ہے، نواب شاہ میں ہوتا ہے، کراچی میں ہوتا ہے، اسلام آباد میں ہوتا ہے، مظفر آباد میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ان پارٹیوں کو ہونا چاہیے۔ یہ بڑی جو بات آپ نے کہی وہ بالکل بنیادی بات ہے۔ مجاہد صاحب میں آپ کی بات سے، آپ کشمیر کی سیاست سے بہت واقف ہیں، ذاتی طور پر آپ کی آمد و صحیح، آپ کی عادتیں بہت اس طرح ہے، یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو جو ہے اس کا نوٹس لینے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس طرح جو صورتحال موجود ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ جوائنٹ عوامی افسر کمیٹی نے آزاد کشمیر میں انتخابات کے وقت اور ٹورزم کے وقت، آزاد کشمیر میں جب جلسل ہو رہا تھا ٹورزم کے موقع پر اور لوگ ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ بننا چاہتے ہیں، کل جو ہے کہ آزاد نامزدگی داخل ہو رہے ہیں اور کل انہوں نے ہڑتال کی کال دے دی۔ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ہڑتال پر توجہ نہیں دے رہا۔ آپ دیکھتے دیکھیں جب ریاست مجاہد صاحب یہ فیصلہ کر لے کہ جتھے قبول نہیں ہے تو جتھے کراچی میں بھی قبول نہیں ہوئے، فاٹا میں قبول نہیں ہوئے، لیکن بلوچستان میں قبول نہیں ہوئے، بیس چوک میں قبول نہیں ہوئے، اگر یہاں ساری جگہوں پر آپ نے جتھے قبول نہیں کیے تو آزاد کشمیر جتھے آپ کیوں قبول کریں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ یہ بات اگر ریاست سیریس رہی اسی طرح تو آپ کو کل انشاءاللہ کوئی آزاد کشمیر میں آزاد نامزدگی داخل ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ سردار صاحب دیکھیں پلیز، سردار صاحب ابھی مئی کی تو بات ہے، میں خود بھی وہاں آیا تھا، ہندوستان کی جو مارکا ہوا اصل تو کشمیر میں ہوا اور باقاعدہ لڑے، میں تو چکوٹی اور آخر تک گیا، پوری پاکستان کی جنگ ان لوگوں نے لڑی۔ تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے اب آپ ان کو آپ قلعدم قرار دے کے دہشت گرد قرار دے کر آپ دھکیل رہے ہیں ان کو اس کی طرف، آپ پولیٹیکل ہینڈل نہیں کر سکے نا اس ایشو کو۔ اس مطلب یہ اگر مطالبات کو آپ دیکھیں، پیپلز پارٹی کی حکومت نے جو قلعدم کا قرار دینے کا فیصلہ کیا تو یقیناً ان کے پاس شواہد ہوں گے، اور ہندوستان کے جل بخشی کو آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، ہندوستان کا بیان فارن آفس کا آپ دیکھتے ہیں، اس طرح تو خوارج نے آج کل فتویٰ دیا ہے کہ آزاد کشمیریوں کو پریشانی ہے، ان لوگوں کو ان کی مدد کی جائے۔
ہندوستان کے جنرل ٹی پر کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے حالات خراب ہے اور گروپ ہمارے ساتھ رابطے میں ہے اور عوامی کمیٹی کے مختار کا سامنا ہے. ان باتوں کا کیا تعلق ہے مسائل کے ساتھ, معاملات کے ساتھ اور سیاسی مذاکرات کے ساتھ؟ مذاکرات بہت ہوئے. پاکستان نے, حکومت پاکستان نے, حکومت آزاد کشمیر نے بے پناہ کنسیشن دی اور بلاخر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, راٹھور حکومت ہے, اس بات کا فیصلہ کیا. یقیناً اس فیصلے کو بلاول بھٹو صاحب کی, زرداری صاحب کی, فریال نہیں نہیں مسلم کون نہیں, یہ مطلب مسلم کانفرنس ہی تو کیوں نہیں آیا؟ جب وہاں کی پارٹیاں ہوتی تھی نہیں آتا تھا. بات یہ کہ جب اسلام آباد میں بیٹھی پارٹیاں, یہ پارٹیاں یہاں پارلیمنٹ میں بیٹھی ہیں, جب مظفر آباد کے فیصلے یہاں بیٹھ کے کریں گی, آپ خود کہہ رہے ہیں صرف تعداد, ایک تو فطری بات ہے, ایک رد عمل مطالبات, ان لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا تو آسان ہوتا ہے نا کہ باہر کے لوگ آ گئے. بھائی یہ کیسے آ گئے؟ ٹھیک بات ہم سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے احتجاج کر رہے ہیں, مطالبات کر رہے ہیں, تو آئین کے اندر, قانونی حدود کے اندر, آئین سازی کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے, لائن آرڈر کو سامنے رکھتے ہوئے, انسانی جان مال کی عزت آبرو کا خیال رکھتے ہوئے. دیکھیں نا مجاہد صاحب, ریاستی جماعت مسلم کانفرنس کو 94 سال ہو گئے ہیں. ہماری 94 سال کی پالیٹکس میں کوئی لاش نہیں ہے. اب ان لوگوں نے 2023 میں ستمبر میں پہلی بار یہ باہر نکلے ہیں اور 23 کے سے لے کے اس وقت 2.5-3 سال ہو گئے ہیں. 17, 18, 20 لاشیں گرا چکے ہیں اور 3-4 ارب کا نقصان کر چکے ہیں پراپرٹی کا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جائز مطالبات کو جائز طریقے سے پیش کرنا ضروری ہے, جائز طریقے سے ہینڈل کرنا ضروری ہے. اور راٹھور حکومت نے کوئی خوشی سے فیصلہ نہیں کیا ہوگا, پیپلز پارٹی کی حکومت نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہوگا کہ انہیں کالعدم قرار دینا ہے. اور اب آزاد کسی لوگ جب یہ سمجھتے ہیں کہ کالعدم کا کیا مطلب ہے, کالعدم سے مراد کیا ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں, تو لوگ آہستہ آہستہ دیکھیں گے بالکل ڈیٹیچ ہو جائیں گے. یہ راولا کوٹ کے لوگ, پوچھ کے لوگ, انہوں نے پاکستان کے لیے جانے دی ہیں, خالے کھچوائی آزادی کے لیے, اپنے حقوق کے لیے, بہادر لوگ ہیں, غیرت مند لوگ ہیں. فوج میں ایک بہت بڑی تعداد ہے, ضرورت مند لوگ ہیں, مہمان نواز لوگ ہیں. اور یہ پوچھ کی دھرتی جو ہے عجیب لوگوں کی دھرتی ہے, اس میں کوئی پاکستان کے خلاف بات کرنے والے لوگ نہیں ہیں. اور ٹھیک ہے سردار صاحب, سردار بڑا حساس موضوع ہے, اور آپ سے تو میں نے کہا نا کہ تعلق دینا 20 سال ہمارے ساتھ 2-2.5 سے زیادہ ہم گفتگو کرتے رہے, لیکن یہ ایک ایسا موقع ہے کہ میں بڑا اسلام آباد میں بیٹھ کر بہت محتاط لفظ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, لیکن معاملہ اتنا آسان نہیں, بڑا حساس ہے, اور یقیناً اسلام آباد میں بیٹھے بڑے اس بات کو غور کر رہے ہوں گے. سوری ٹو سے, ذرا ہمارے وزیر داخلہ صاحب کو چاہیے ذرا ایران کے, ترکی کے, سب جگہ کے دورے کرتے رہیں, کہ ذرا مظفر آباد اور کوئٹہ کے بھی ذرا سفر کرتے رہیں کہ یہاں کیا مسائل درپیش ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. کہ ایران نے بہرحال اس کو پھر اسرائیل کو جواب دینا پڑا. گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. اسلام آباد اسٹوڈیو میں مجاہد بلوی ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ بہرحال ایران کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور اس نے جوابی حملہ کیا, اور کویت, بحرین, عراق, ہر جگہ سے خبریں آ رہی ہیں, فلائٹیں بند ہو رہی ہیں. اور وہ جو مذاکرات کی بازگشت تھی, ثالثی بھی پریشان ہے. میرے ساتھ کموڈر خالد چشتی صاحب ہیں. چشتی صاحب, جنگ اگر میزائلوں کی حد تک رہے یا حملوں کی حد تک رہے, وہ ایک ہوتا ہے, نقصان تو ہوتا ہے اس کا بھی بڑا, لیکن یہ جو اسرائیل چاہتا ہے, اور اس نے آپ نے دیکھا کہ ادھر پہلے غزہ کو ختم کیا, ادھر شام کو ختم کیا, ادھر بدقسمتی یہ ہے کہ اب UAE ان کا ایک الائے بن کے آ رہا ہے, وہاں سے حملے بھی ہو رہے ہیں. تو اس دوران اگر شاید یہ خوش فہمی ہماری ہو یا غلط فہمی ہو, وہ بھرپور جنگ کی اسرائیل نہ صرف تیاری کر رہا ہے بلکہ امریکہ کی پشپنائی سے ان ممالک کو بھی ایران کے خلاف اتارنا چاہتا ہے. ایسا ہی ہے محترم چشتی صاحب؟ جی بہت شکریہ مجاہد صاحب, آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے, یہ ایران کے جو شک و شبہات تھے اس کو اور تقویت ملتی ہے, کیونکہ ایران تو بہت عرصے سے کہہ رہا تھا کہ اس تمام شرارت کے پیچھے جو مس ایڈوینچر کیا گیا ہے, جو جنگ انفولڈ کی گئی ہے, اس کے پیچھے اسرائیل اور خاص طور پر نتن یاہو ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ جب امریکن پریزیڈنٹ کے کہنے کے باوجود اسرائیل جنگ روکنے کو تیار نہیں ہے یا حملے جاری کیے ہوئے ہے, تو یہ تو ایران کے وہ شکوک کو کنفرم کر تقویت ملتی ہے, اور یہ کنفرمیشن ملتی ہے کہ اس کے پیچھے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کو استعمال کیا گیا ہے, امریکن فورسز کو امپلوائے کیا گیا ہے فار اسرائیلی بینیفٹ. اگر امریکن پریزیڈنٹ اس جنگ کو روک سکتے اور سیز فائر کرانے کی ایک کیپیسٹی رکھتے, تو پھر یہ کنفرم ہو جاتا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کنٹرول میں ہیں ساری چیزیں.
تو اب دنیا بھی یہ ماننے پر مجبور ہو جائے گی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نتن یاہو کی مرضی کے خلاف اگر فیصلہ ہوگا تو وہ امریکن پریزیڈنٹ کی جو ایک امیج ہے یا ان کی ایک رسپیکٹ ہے اس کو پوٹسائڈ کر کے وہ سٹینڈ لون بھی کرے گا. اور ہم تو پچھلے 2.5-3 مہینے سے آلموسٹ جب سے سیز فائر چل رہی ہے ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ پیچھے اس کے اسرائیل ہے اور وہ یہی نہیں چاہتا کہ کوئی ڈیل ہو. اب آپ نے دیکھا اس نے سٹینڈ لون حملے کرنے شروع کر دیے ہیں. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں جو ٹیلی فونک کال بھی ایک لیک کی گئی تھی, اس کا بھی یہی مجھے لگتا ہے مقصد تھا. میں نے اس میں یہ عرض کیا تھا کہ وہ ایران کو ایشور کرانا چاہتے تھے کہ میں اس میں شامل نہیں ہوں, اب نتن یاہو ہے. اور نتن یاہو کو یہ میسج دیا تھا کہ میں تمہیں ایکسپوز کر دوں گا اگر تم نے جنگ بند نہ کی. اب وہ کھل کے سامنے آ گیا ہے. لیکن ایران کی بات اور زیادہ اس میں کریڈیبل ہو جاتی ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ کے ہاتھ میں اتنا کچھ نہیں ہے لیوریج کے لیے یا بات چیت کے لیے جتنا دنیا سمجھتی ہے. اور پیچھے اس کے ساری نتن یاہو کی پالیسی کے. لیکن ود ڈیو ریسپیکٹ چشتی صاحب, آپ کو بھی علم ہے کہ ارد گرد 52 اسلامی ملک ہوں آپ کے سو کالڈ, اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی وہ غریب سری لنکا, پاکستان, بنگلہ دیش جیسے ملک ہوں, کھرب پتی ملک ہوں, امریکی اڈے ان کے پاس موجود ہوں. تو یہ جو اسرائیل اب اس کا وجود, اس کا ایک پاور بننا, وہ مرہون منت آپ کے انہی ممالک کے ہیں نا جو سو کالڈ عرب بلاک, اسلامک بلاک یہ کہتے ہیں. اور انہوں نے کسی کہنے پہ کرا؟ امریکہ کے کہنے پہ کیا. اب وہ جب اسرائیل اب اتنا پاورفل ہو گیا ہے اور کہ وہ اب میں سوری ٹو سے میں آپ سے اس حد تک بہت ہی احترام کے ساتھ خطاب کروں گا کہ یہ تو بڑی پاور کے لوگ بڑا گیم کھیلتے ہیں نا, کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. ان کی ایک پالیسیاں جو ایک چلتی ہوتی ہے, ان کی ایسا ہی ایک الگ کام کر رہی ہوتی ہے, پینٹاگون الگ کر رہا ہوتا ہے. تو یاہو صاحب جو ہے اس کو ایک ولن کے طور پر پیش کر کے مقاصد تو حاصل کر رہا ہے نا, اسرائیل بھی اور امریکہ بھی اپنے. جی میں بالکل آپ سے اختلاف نہیں کروں گا اور ایگری کروں گا کہ آپ کی آبزرویشن بھی ٹھیک ہے. اور یہ کانسپریسی یہ بگر لیول پہ کی جاتی ہے. ہمارے بدقسمتی سے بہت سارے عرب ممالک ہیں جس کی اسرائیل کے ساتھ کلیبریشن نہیں ہے تو انٹرسٹ ضرور کمبائن کرتی ہیں. زیادہ دور نہیں جاتے, اسرائیل نے جو ملٹری ایکسپورٹ کیا ہے, جو ہارڈ ویئر کہہ لیں, ویپنز کہہ لیں دنیا میں, وہ پچھلے 5 سال اور اس سے پچھلے 5 سال سے میں کمپیرزن کر رہا تھا تو پہلے کوئی $10.5-11 بلین کا اس نے ایکسپورٹ کیا تھا ملٹری ہارڈ ویئر اور ویپنز. اور پچھلے 5 سالوں میں اس نے تقریباً $15 بلین ایکسپورٹ کیا ہے. یہاں تک کنسرن نہیں ہے. کنسرن میرا اور آپ کا یہ ہے کہ اس میں 25% جو بائر ہیں وہ مسلمان ملک ہے. تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے مسلمان ملکوں کی کنائمنس نام بھی ہو, ایک ٹیسٹ سپورٹ یا اپروول بھی ہوتا ہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہاں پہ اتنے اڈے ہونے کے باوجود, امریکن انٹرسٹ کا لک آفٹر کرنے کے باوجود وہ عرب ممالک خود نہیں بچ پائے اور اسرائیل بھی ان کا احترام نہیں کر رہا اور اتنی رسپیکٹ نہیں کر رہا کہ اگر یہ ہٹ ڈائریکٹ عرب ملکوں پہ ہوتی ہے تو وہ تو چاہتا ہے کہ عرب ممالک کسی طریقے سے ایران پر حملہ کریں تاکہ وہ ایک پارٹی کہلائیں یا اس کے سٹیک ہولڈر کہلائیں اسرائیل کی طرف اور مسلمان ملکوں میں اور زیادہ تفرقات پھیلیں. بالکل آپ کی بات سے میں متفق ہوں. یہی نہیں چشتہ, بلکہ میں تو ادھر غور کر رہا تھا کہ جب ایک یعنی صفاقی دیکھیں کہ جب فلسطینی بچے شہید ہو رہے تھے, فلسطینی شہید ہو رہے تھے, اس دوران ہمارے ان ممالک کی جس میں جارڈن شامل تھا, غالباً بحرین شامل تھا, ان کی ٹریڈ بھی جاری رہی. یعنی انہوں نے وہ جو ہم کہہ رہے تھے انسانی بنیادوں پر غذا پہنچانے کے لیے, آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی, ہاتھ پھیلائے وہ لوگ بھیک مانگ رہے ہیں, انہیں غذا نہیں ملی. اور ہمارے اسلامی ملک کے ساتھ ان کی ٹریڈ تھی. میں تو ان کی کچھ ایسے اگر اس وقت یاد نہیں آ رہا بلکہ لاگت بھی بتا سکتا ہوں کتنی بائیلیٹرل ٹریڈ ہے ان کی. اور یو اے ای کی تو اب بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. کچھ عرصے پہلے کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں دبئی دیکھنے میں نہیں آئے, اور ان کی فلائٹیں کتنی بڑھ گئی ہیں. یہ بہت اس سے زیادہ خطرناک ہے جو آنے والے دنوں میں ہونے آ رہا ہے. چوشی صاحب جی میں بالکل ایک دفعہ پھر متفق ہوں آپ سے کہ اسرائیل نے بہت سارے اسلامی ممالک کے ساتھ بائی لیٹرل ٹائز, چاہے وہ ملٹری کے ہوں, ڈیفنس کے ہوں, اکنامک ہو, ٹورزم ہو, تو تمام کی تمام جو کولیبریشن ہے وہ بڑھائی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ غزہ میں آلموسٹ 3.25 سال ہو گئے ہیں, صحیح معنوں میں سیز فائر ہونے کا نام نہیں لے رہی, اور وہ ایز اے ہیومن شیلڈ استعمال کرتا ہے. آپ نے دیکھا جب ایران کے اوپر حملے ہوتے ہیں تو وہ اگر ایران حزب اللہ کے خلاف کرتا ہے تو وہ وہاں پہ قتل و غارت شروع کر دیتا ہے, اور ابھی اس نے پھر تھریٹ کیا کہ میں وہاں پر فوڈ اور باقی راشن اور میڈیکل سپلائز نہیں جانے دوں گا. تو اس نے تو ایسا لیوریج لیا ہوا ہے کہ بدقسمتی سے ہم مسلمان ملک خاص طور پر ہم نے, آپ کے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ بہت سارے ممالک نے کلوز روابط بھی رکھے ہیں, سوائے افسوس کہ اس پہ کچھ نہیں کیا جا سکتا. ظاہر ہے جتنا ہمارے درمیان تفرقہ ہوگا سب سے زیادہ اس پہ خوشی اسرائیل کو ہوگی. اگر میں کنکلوڈ آپ سے کر رہا ہوں کہ گویا کہ ایک اور جنگ کا خطرہ ٹلا نہیں ہے.
بالکل ٹلا. میں ابھی پوری آل آؤٹ جنگ تو نہیں دیکھ رہا، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی یہ پتا ہے کہ سٹینڈ لون اگر اسرائیل کرے گا، چاہے ان کے ٹیسٹ اپروول سے ہی کرے، تو ملٹری آبجیکٹو حاصل نہیں کر پائے گا. ہاں وہ یہ کر سکتا ہے کہ حزب اللہ کو کرش کرنے کے لیے ایران کے خلاف انگیج رکھے اور وہاں پہ ایک بہت میسو اٹیک کر کے حزب اللہ کو ناک آؤٹ کرے یا ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرے. تو اس کو اس بارگین میں کرے، کیونکہ اسرائیل اتنی دور آ کر اس طرح کی میسو ڈسٹرکشن ایئر پاور کے تھرو اس طرح شاید افیکٹ نہ کریٹ کر سکے اب جو امریکہ کے ساتھ مل کے کر رہا تھا نمبر 1. اور کوئی ملٹری آبجیکٹو ایسے میں نہیں دیکھ پا رہا جو اتنا پوزیٹیو ریزلٹ امریکہ یا اسرائیل کے حق میں دیں، خاص طور پر اگر اسرائیل اکیلا مقابلہ کرتا ہے تو. لیکن اسرائیل کے پاس بھی ایڈوانٹیج ہوگا، obviously یہ ڈس ایڈوانٹیج ہوگا، لیکن ایران کے پاس ایڈوانٹیج ہوگا. آپ نے دیکھا اس نے ابھی بھی کہا ہے کہ اگر اسرائیل کی طرف سے حملے ہوئے تو وہ مڈل ایسٹ میں امریکن انٹرسٹ کو ابھی بھی ہٹ کرے گا. تو میں ابھی بھی دیکھ پا رہا ہوں کہ آل آؤٹ وار تو نہیں، لیکن یہ اسکلیشن بڑھتی جا رہی ہے. جی بالکل آئی ایگری. شکریہ محترم خالد چشتی صاحب، ان کی آبزرویشن مکمل وار نہیں لیکن خطرہ ابھی موجود ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ہاں، گلگت بلتستان کے الیکشن اس اعتبار سے بڑے اہم تھے کہ جو پچھلے چند سالوں میں وہاں کچھ ہوتا رہا، اس کی روشنی میں بہرحال پیپلز پارٹی نے جو یہاں کام کیا، اور اس سے پہلے آغا خان کی آمد کو بھی اگر دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے واضح اکثریتی حاصل کر لی کہ غالباً 23 نشستیں انہیں چاہیے ہیں، 11 جیت چکے ہیں. آزاد امیدوار اس طرف آئیں گے، اور نون لیگ میاں نواز شریف اس سے پہلے آ کے بیٹھ گئے تھے، لیکن بلاول صاحب ان کی بہن نے آ کر ایک بڑی زوردار مہم چلائی اور یہ مارکہ طے کیا. گلگت بلتستان کے الیکشن کے ساتھ ہی ابھی 26 جولائی کو آزاد کشمیر میں ہونے والے الیکشن کی دھمک بھی سنائی دے رہی ہے. گو کہ اس وقت تو وہاں صورتحال بڑی سنگین ہے، لیکن گلگت کی طرح کشمیر کا معاملہ بھی بڑا سخت ہوگا دونوں جماعتوں کے لیے جو اسلام آباد میں اتحادی ہیں. اسی کے ساتھ ہی اسلام آباد اسٹوڈیو سے مجاہد کو اجازت دیجیے.